اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، سب سے پہلے میں آج کے دن کے حوالے سے حدیث پاک میں جو فرمان موجود ہیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی اختار ساعات اللیل والنہار فجعل منہن الصلاۃ المکتوبہ۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ رات اور دن کے جو اوقات ہوتے ہیں، رات کے 12 گھنٹے، دن کے 12 گھنٹے، دونوں ملا کر جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں، تو حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جب رات دن کے وقتوں میں سے کچھ وقتوں کو چنا تو وہ کون سے وقتوں کو اللہ نے چنا؟ فرماتے ہیں الصلوات المکتوبہ، اللہ نے رات اور دن کے ٹائم میں سے جو وقت چنا اور پسند کیا وہ فرض نمازوں کا وقت ہے۔ تو اللہ کا پسندیدہ وقت چنا ہوا یہ فرض نمازوں کا وقت ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَاخْتَارَ الْأَيَّامَ فَجَعَلَ مِنْهُنَّ الْجُمُعَةَ، اور جب اللہ نے ہفتے کے دنوں میں سے ایک دن کو چنا تو اللہ نے یوم جمعہ کو چنا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَاخْتَارَ الشُّهُورَ فَجَعَلَ مِنْهُنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ، اور جب اللہ نے 12 مہینوں میں سے کسی ایک مہینے کو چنا تو ماہ رمضان کو چنا۔ یہ 3 چناؤ ہو گئے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَاخْتَارَ الْبِقَاءَ فَجَعَلَ مِنْهَا الْمَسَاجِدَ، اور اللہ نے پوری روئے زمین پر خطوں کو چنا، ٹکڑوں کو چنا، تو اللہ نے پوری روئے زمین پر ان ٹکڑوں کو چنا جنہیں مسجد کہا جاتا ہے۔ تو اب غور کیجئے، میں اور آپ ون ٹائم، ایک وقت میں 4 چنی ہوئی اللہ کی پسندیدہ چیزوں میں اس وقت موجود ہیں۔ رات اور دن کے چنے ہوئے وقتوں میں فرض نمازوں کا وقت، تو اس چنے ہوئے وقت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرا کہ ہفتے کے دنوں میں سے چنا ہوا دن یوم جمعہ ہے، ہم اس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مہینوں کے اندر چنا ہوا یہ رمضان کا مہینہ ہے تو ہم اس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور زمین کے حصوں میں سے مسجد چنی ہوئی جگہ ہے تو چنی ہوئی جگہ میں ہم بیٹھے ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم 4 چنی ہوئی جگہوں میں بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ امت ہی خدا کی چنی ہوئی امت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان بیک وقت ہمیں عطا فرمائی۔ اور میں اس پر آگے بات کرنے سے پہلے یہ بات آپ کو بتا دوں کہ میں نے ابھی جمادی الاخری میں جب گجرات میں بیانات کیے تھے یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو میں نے ان بیانات میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعہ ایک حدیث جو مروی ہے اس کو عرض کیا تھا، اور میں نے وہ حدیث پیش کر کے لوگوں کو اس وقت کہا تھا کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں یہ سعادت ملے تو ضرور حاصل کر لینا۔ اور خدا کی توفیق دیکھیے کہ رب نے کہاں سے مجھے کہاں پہنچایا اور کہاں پہنچا کر اس پر عمل کی سعادت بخشی کہ صدیق اکبر فجر کی نماز میں سرکار کی بارگاہ میں مسجد میں آئے تو سرکار نے فرمایا تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا حضور میں نے رکھا ہے۔ کہا آج تم میں سے
کس نے مریض کی عیادت کی ہیں؟ کہا حضور میں نے کی ہیں، جب میں گھر سے نکلا تو میرے بھائی عبد الرحمن بیمار تھے، تو میں نے سوچا کہ چلو مسجد جانے سے پہلے ان کی خیر خبر لے لوں، مزاج پرسی کر لوں، تو حضور عیادت کر کے میں آ رہا ہوں۔ حضور نے کہا تم میں سے کون ہے جو صدقہ دے کر کے آ رہا ہو؟ کہا حضور وہ میں ہوں، عبد الرحمن ابن عوف کے گھر کے باہر ایک سائل کھڑا تھا تو میں نے اسے روٹی کا ٹکڑا بھی دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے جنازہ پڑھ کر کے آیا ہو؟ صدیق اکبر کہتے حضور میں ایک جنازے سے ہو کر آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اے صدیق گواہ ہو جاؤ اس بات پر کہ ایک دن میں اگر کسی بندے میں یہ چاروں باتیں جمع ہو جائے رب اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ تو آج بفضلہ تعالی یہ چاروں کام کرنے کا شرف ملا۔ مجھے رات ہی کو پتا چلا کہ جنازہ ہوا ہے، تو میں نے کہا تھا کہ یہ بشارتیں سامنے آ رہی ہیں۔ فجر بعد میں نے پوچھا تو پتا چلا کہ ہاں جنازے میں شرکت کی، پھر صدقات اور تعزیت۔ الحمدللہ ابھی آپ کے لیے بھی وقت موجود ہیں، کئی جنازے میں لوگ شریک تھے، اگر ہو سکے تو صدقہ دے کر کسی مریض کی عیادت کر لینا، ورنہ روزہ تو آپ نے رکھا ہے، جنازہ بھی آپ نے پڑھا ہے، صدقہ کسی بھی یہاں مؤذن وغیرہ لوگ رہتے ہیں ان کو دے دیں کچھ، اور پھر اس کے بعد اس بشارت کا لطف اٹھائیں۔ تو دوستان محترم یہ بات میں نے کل رات کو بھی پڑھی اور میں نے وہاں بھی بیان کیا تھا، اور مجھے سعادت ملی اس پر عمل کرنے کی، اور آپ کے لیے بھی ابھی چند گھڑیاں باقی ہیں، آپ عمل کر سکتے ہیں۔ دوستان محترم، رمضان کے روزوں کے حوالے سے حضرت کعب احبار فرماتے اوحی اللہ تعالی الی موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اور اللہ تعالی نے کیا کہا؟ انی افترضت علی عباد الصیام وہو شہر رمضان، اے موسیٰ میں نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، یا موسیٰ اے موسیٰ من واف القیامت وفی صحیفتہ عشر رمضان فہو من الابدال، اے موسیٰ جس کے نامہ اعمال میں 10 رمضان کی نیکیاں لکھی ہوگی قیامت کے دن میں اسے ابدال ولیوں میں اٹھاؤں گا۔ 10 رمضان کی نیکیاں، اور آگے فرمایا ومن واف القیامت وفی صحیفتہ 20 رمضان فہو من المخبتین، اے موسیٰ جو قیامت کے دن اس حال میں آیا کہ اس کے نامہ اعمال میں 20 رمضان لکھے ہوئے تھے تو میں اسے عاجزی والے بندوں میں قیامت کے دن اٹھاؤں گا۔ اور فرمایا ومن واف القیامت وفی صحیفتہ 30 رمضان فہو من افضل الشہداء عندی ثوابا، اے موسیٰ جس کے نامہ اعمال میں 30 رمضان لکھے ہوگے، بڑے بڑے شہیدوں کو جو میں نے ثواب دیا اس کو وہی ثواب عطا کروں گا۔ آپ غور فرمائیں، میں صرف ترجمہ کرتا چلوں۔ یا موسیٰ، اللہ اکبر، میں نے اس حدیث کو پڑھا تو میرا ایمان تازہ ہو گیا، آپ سنیں گے تو آپ کو بھی لذت محسوس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ اے موسیٰ انی آمر حملۃ العرش، میں نے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ اذا دخل شہر رمضان، کہ جب رمضان آ جائے، ان یمسکوا من العبادہ، تو میری عبادت سے رک جانا۔ اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتا ہے اے عرش اٹھانے والے فرشتوں جب رمضان آ جائے میری عبادت سے رک جانا۔ تو یا اللہ کیا کرنا ہے تیری عبادت سے رکنے کے بعد؟ تو رب نے فرمایا فَكُلَّمَا دَعَا صَائِمُ رَمَضَانَ بِدَعْوَةٍ وَأَن يَقُولُ آمین، بس تمہیں ایک ہی کام کرنا ہے، رمضان کے روزہ دار جب دعا کرے تو تمہیں آمین کہنا ہے۔ عرش کے فرشتے انہیں عبادت سے روک کر کے رمضان کے روزہ داروں کی دعاؤں پر آمین پر ان کی ڈیوٹی لگائے گی
کہ تم نے آمین کہنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِّي أَوْجَبْتُ عَلَى نَفْسِي أَلَّا أَرُدَّ دَعْوَةَ صَائِمِ رمضان، اور میں نے اپنے ذمہ کرم پر یہ لازم کر لیا ہے کہ روزہ دار کی دعاؤں کو میں رد نہیں کروں گا، میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ہاں، اس قبولیت کی علامتیں جدا جدا ہیں، کبھی اس کے اثرات دنیا میں نظر آتے ہیں اور کبھی وہ آخرت کے لیے جمع ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی ہم دعا کرتے ہیں، وظیفہ پڑھتے ہیں، ہمیں اپنا من چاہا نہیں ملتا تو ہم اس میں کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں کیوں نہیں مل رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن مومن پہاڑوں کی شکل میں اجر دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے گا یا اللہ، یہ اتنی زیادہ تو نیکیاں میں نے نہیں کی تھی، یہ اتنی زیادہ نیکیاں میری کہاں سے آ گئی؟ کہا جو تو دنیا میں دعائیں کرتا تھا میں نے ان دعاؤں کو تیری آخرت کے لیے جمع کیا تھا۔ تو اس وقت مومن کہے گا اے کاش میری دنیا میں کوئی ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی تو آج اور زیادہ مجھے اجر و ثواب ملتا۔ تو دعا ضرور کرے، اور یہ بھی تو ہے کہ جسے رب پسند نہیں کرتا نا، وہ ایک بار مانگتا ہے تو رب اسے دے دیتا ہے۔ فرشتوں اس کو پہنچا دو، اس کی مکروہ آواز سننا مجھے پسند نہیں ہے، لیکن جب کوئی الہا و زاری کے ساتھ اخلاص کے ساتھ رب کو پکارتا ہے، رب فرماتا ہے میرے فرشتوں اسے ابھی نہ دینا، اس کا گڑ گڑانا مجھے بہت پسند ہے، اس کا مانگنا مجھے بہت پسند ہے۔ تو آپ اس پر غور کیجئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے آگے کیا فرمایا؟ یا موسیٰ انی الہم فی رمضان السماوات والارض والجبال والدواب والحوام ان یستغفر لصائم رمضان۔ اے موسیٰ، میں نے سارے آسمانوں کو یہ حکم دے دیا، ساری زمینوں کو یہ حکم دے دیا، سارے پہاڑوں کو یہ حکم دے دیا، سارے درندوں چرندوں پرندوں سب کو یہ حکم دے دیا کہ رمضان آ جائے تو تمہیں ایک ہی کام کرنا ہے، روزہ داروں کی مغفرت کی دعا کرنا ہے، روزہ داروں کے لیے تمہیں مغفرت طلب کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اکبر، یا موسیٰ اطلب ثلاثۃ ممن یصوم رمضان فصل معہم۔ اے موسیٰ، اگر تمہیں 3 بندے روزہ رکھنے والے مل جائے تو انہیں ڈھونڈو۔ اللہ اکبر، یہ موسیٰ کلیم سے کہا جا رہا ہے جو ہمارے نبی کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بعد کا مرتبہ رکھتے ہیں، اتنے بڑے اللہ کے کلیم، اللہ سے کلام کرنے والے۔ اللہ فرماتا ہے یا موسیٰ اطلب ثلاثۃ ممن یصوم رمضان، کہ 3 روزہ دار اگر تمہیں مل جائے تو انہیں ڈھونڈو، طلب کرو۔ جب مل جائے تو کیا کرنا ہے؟ فصل معہم، اے موسیٰ نماز پھر انہی کے ساتھ ادا کرنا۔ اللہ اکبر، ان کے ساتھ ادا کرنا۔ وَقُلْ وَاشْرَبْ مَعَهُمْ، اور انہی کے ساتھ کھانا پینا۔ فَإِنِّي لَا أَنزِلُ عُقُوبَتِي وَلَا نَقْمَتِي فِي بُقْعَةٍ فِيهَا ثَلَاثَةٌ مِّمَّن يَصُومُ رمضان۔ اس لیے کہ اے موسیٰ، جس علاقے جس گھر کے اندر 3 روزہ دار رہتے ہیں میں اس گھر پر مصیبت نہیں اتارتا۔ ان کو ڈھونڈو، مل جائے تو ان کے ساتھ اکٹھے نماز پڑھو، کھانا ہے تو ان کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، جب تمہیں میں نے کہا ہے کہ ڈھونڈنے کے لیے نکلو، تو اب ہو سکتا ہے کہ تم حالت سفر میں ہو یا تم بیمار ہو، تو اے موسیٰ ان کنت مسافرا فقدم، اے موسیٰ اگر تم سفر کی حالت میں ہو تو تیز تیز چلو ان روزہ داروں کو ڈھونڈنے کے لیے، تیز تیز چلو۔ وَإِن كُنْتَ مَرِيضًا فَمُرْهُمْ أَن يَحْمِلُوكَ، اور اگر اے موسیٰ تم بیمار ہو تو لوگوں کو حکم دو کہ مجھے اٹھا کر لے چلو وہاں جہاں روزہ دار رہتے ہیں، اٹھا کر لے کے چلو مجھے وہاں جہاں روزہ دار رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَقُلْ، اور اے موسیٰ عورتوں کو کہہ دو، نوجوان لڑکیوں کو کہہ دو، بچوں کو چھوٹے کہہ دو کہ تم سب کے سب میرے ساتھ وہاں چلو جہاں روزہ دار لوگ رہتے ہیں، ان سب کو لے کر کے تم وہاں چلو۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے انی اقول لعباد الذین صاموا رمضان، اے موسیٰ جو میرے بندوں میں سے رمضان کا روزہ رکھتا ہے میں ان سے کہتا ارجعوا الی رحالکم، جاؤ تم پلٹ کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، فقد ارضیتمونی، تم نے ایسا کام کیا ہے کہ میں راضی ہو چکا ہوں، ارضیتمونی، تم نے مجھے راضی کر دیا ہے، وجعلت ثوابکم من ثیابکم ان اعتقکم من النار، اور میں نے تمہارا ثواب یہ رکھا ہے کہ تمہیں دنیا ہی میں جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَنْ أُحَاسِبَكُمْ حِسَابًا يَسِيرًا، اور یہ ثواب رکھا ہے کہ قیامت کے دن تمہارا حساب بہت آسانی کے ساتھ لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَأَنْ أَخْلَقَ لَكُمُ النَّفْقَةَ، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میں تمہارے رزق میں برکت عطا کروں گا۔ وَأَلَّا أَفْضَحَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدٍ، اور اے میرے روزہ دار بندو میں تمہیں کسی کے سامنے رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ وَعِزَّتِي لَا تَسْأَلُونِ شَيْئًا بَعْدَ صِيَامِ رَمَضَانَ وَمَوْقِفِكُمْ هَذَا مِنْ آخِرَتِكُمْ إِلَّا أَعْطَيْتُكُمْ، دو باتیں، دنیا کی مانگو یا آخرت کی مانگو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری عزت کی قسم تم مجھ سے رمضان کے روزوں کے بعد آخرت کے بارے میں جو مانگو گے میں تمہیں عطا کر دوں گا، اور دنیا کے بارے میں لا تسألونی شیئا من امر دنیاکم الا نظرت لکم، اللہ اکبر، اور دنیا کے بارے میں جو تم مانگو گے تو جو بھلا ہوگا وہ میں تمہیں ضرور عطا کر دوں گا۔ کبھی ہوتا ہے نا کسی کو غریب رکھ کے رب دین پہ رکھتا ہے، کسی کو امیر کر کے رب دین پہ رکھتا ہے، اس کو نہیں دیا جائے گا تو یہ دین بیچ آئے گا، اس کو دے دیا جائے کہ یہ دین پہ جمع رہے، کسی کو اس لیے نہیں دیا جاتا کہ اس کو دیں گے تو یہ بے دین ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے دنیا کے بارے میں جو مانگو گے الا نظرت لکم، تو پھر دنیا کے بارے میں جو مانگو گے تو جو تمہارے لیے بہتر ہوگا وہ میں عطا کر دوں گا۔ اور فرمائیں کہ رمضان کے روزوں کی کیا برکتیں ہیں، ابھی امت آئی نہیں ہے دنیا میں، اور رب اس امت کے رمضان کے روزوں کی شان موسیٰ کلیم سے بیان فرما رہا ہے، کتنا عظیم مرتبہ ہے۔ اور اس پر وقت کی گنجائش کے اعتبار سے میں صرف دو حدیثیں عرض کرتا ہوں۔ میرے سامنے اس وقت 19 صفحات ہیں، اور 19 صفحات میں سے میں نے صرف 2 صفحوں کی 2 حدیثیں پڑھی ابھی باقی 19 صفحات اس ٹاپک کے ابھی سامنے ہے، کس بات کو ہم ذکر کریں اور کس کو چھوڑ دیں۔ لیکن غور سے سنیے، نفلی روزہ رکھنے پر کیا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے لو ان رجلا صام یوما تطوعا، یہ میں وہ لفظ آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ جو لفظ ہمارے نبی کی زبان سے ادا ہوئے ہیں، باقی میں چاہوں تو ترجمہ بھی کر دوں آپ کے سامنے، لیکن محفل میں برکتیں اس وقت اور زیادہ ہو جاتی ہیں جب ترجمہ بھی کیا جائے اور لفظ بھی حضور کا زبان سے نکلا ہوا پڑھ کے سنایا جائے۔ کیا فرمایا حضور علیہ السلام نے؟ فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک دن کا نفلی روزہ رکھے، ایک دن کا نفلی روزہ، کیا ثواب ملے گا؟ ثم اعطی ملء الارض ذهبا، پھر اس ایک دن کے نفلی روزے کے بدلے میں اس کو پوری زمین بھر سونا دیا جائے، جتنی زمین ہے وہ پوری زمین سونا بنا کر ایک نفلی روزے کے بدلے میں دی جائے، لم یستوفی ثوابا، پھر بھی اللہ جو ثواب دے گا وہ پوری زمین سونا بن کر کے بھی اس کا بدل نہیں بن سکتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یعنی ایک طرف نفلی روزہ اور دوسری طرف پوری زمین بھر سونا، زمین بھر سونا ایک نفلی روزے کے بدلے میں دے دیا جائے تو بھی رب جو بدلہ دے گا وہ اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ ایک حدیث پاک، اور دوسری حدیث پاک سنیے، ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ
من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ تعالی، کہ جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، نفلی روزہ، باعدہ اللہ تعالی من جہنم کبعد غراب طار وہو فرخ حتی مات حرما۔ سرکار فرماتے ایک کوا پیدا ہونے سے لے کر موت تک جتنی اڑان بھرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک نفلی روزے کے صدقے میں اس کو جہنم سے اتنا دور فرما دے گا۔ اب میں نے اس کی تحقیق کی کہ یہ کوے کی مثال حضور نے کیوں دی، کوا کتنا اڑتا ہے، کتنے سال تک اڑتا ہے؟ تو حیات الحیوان عجائب المخلوقات میں نے پڑھا کہ کووں کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں، کسی کی 700 سال، کسی کی 800 سال، کسی کی 1100 سال، اتنی لمبی لمبی عمر کے کوے ہوتے ہیں۔ ہمارے آقا فرماتے یہ کوا پیدا ہونے کے بعد ماتا حرما، کسی نے شکار کر کے مار دیا تو نہیں، ماتا حرما بوڑھا ہو کر کے مرا۔ سرکار فرماتے ہیں وہ چوزا اور بچہ تھا تب اس نے اڑنا شروع کیا، اور بوڑھا ہو کر کے وہ مرا، اس وقت تک جتنا بھی اڑا ایک نفلی روزے کے صدقے میں اس کو جہنم سے رب اتنا دور فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ایک جگہ ایسی 4-5 حدیثیں ہیں، کسی میں کہا کہ 100 سال تک تیز رفتار گھوڑا دوڑے اتنی دور جہنم سے کر دیا جاتا ہے ایک روزے کے بدلے میں، کسی میں کہا کہ اللہ خندقن کما بین السماء والارض، آسمان و زمین کے جتنی کھائی حائل کر دے گا ایک روزے کے بدلے میں اس کے اور جہنم کے۔ تو یہ سب کچھ نفلی روزے کا ثواب ہے۔ رمضان تو ہے ہی وہ جس کے بارے میں ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، کہ جس نے رمضان میں نفلی کام کیا رب اسے فرض کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ومن ادا فریضۃ، اور جس نے فرض ادا کیا کان کمن ادا 70 فریضۃ، تو اللہ اسے 70 یعنی 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جب ایک نفلی روزے کے ثواب میں آسمان و زمین جتنا جہنم سے دور، 100 سال تک گھوڑے کے دوڑنے جتنی مسافت جہنم سے دور، کوے کے پیدا ہونے سے مرنے تک مسافت برابر جہنم سے دور، تو پھر رمضان کے روزے تو فرض ہیں اور اس کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے، تو یقیناً اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ لیکن دوستو روزے بھی رکھو اور روزے کے حقوق اور آداب بھی بجا لاؤ، اپنی آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچاؤ، کانوں کو غلط سننے سے بچاؤ، زبان کو غلط بولنے سے بچاؤ، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ روزے کا کامل فیض مل سکے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين۔